يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله موضوعات انتظامی کرمی مصطفی عقیدہ خدا دادی فکردان بلا اٹھنا تشریف ایمان و شکستارا کشتی بحقی خاجر عثمان ہارون مدد کن یا مدد یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی برکت عقیدت اللہ سے دل رسان چارہ سان سے درد منزا ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ضرورت شہر یار امام تاجدار قدم و بقار شفاعت شب اسرا کے دنیا نوشے بزم جنت تانائے سکن مولائے کل ختم رسول مصابر قوا سیار نامکا وجل کل فکا در اللہ مقنون صدر اللہ مقنون عالم مکانا وما یکون آبوں کے لئے انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقلع ہر سیادت مناصر کائنات فقر و عجزہ حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الله تعالى عليك وسلم صلى الله عليه وسلم۔ راہ قرآن ہے کیا ہونا ہے، راہ قرآن ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افطار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وما عید کا دن اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غمان ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غمان ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل پیغام اہل سنت اور منس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر محفل کے اغراض و مقاصد آپ نے محمد اعظم حضرت العلامہ مفتی رضا الحق اشرفی صاحب مدد اللہ العالی سے سماعت فرمانی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی کچھ اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں
ایک مخصوص مدت کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا، بہت تھوڑا سا وقت لے کر، بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر ہم اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر آئے اس کے حکم سے، جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو دنیا کہی جا رہی ہے، جو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے، اس میں ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے، اور ہم مرنے کے بعد جب چلے جائیں گے تو نہ کبھی اس کے بعد پھر کبھی اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے۔ اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھیجا، اور پھر اس لیے بھیجا تو میرا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں جانچیں، تمہاری آزمائش کریں کہ کون دنیا میں جا کر کے تھوڑی سی زندگی کے اندر اچھا عمل کرتا ہے، اس مختصر زندگی میں اچھا عمل کرتا کون ہے۔ اس کے لیے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا ہے۔ پتا چلا اس زمین کے اوپر ہم موج مستی کے لیے نہیں آئے، اس زمین کے اوپر ہم صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں آئے، اس زمین کے اوپر ہم صرف آبادی اور عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس زمین کے اوپر آنے کا مقصد نیک عمل کرنا ہے، اچھے عمل کرنا ہے، پھر چاہے وہ اچھا عمل کسی کتے کو پانی پلا دینا بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ میرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صرف کتے کو پانی پلا کر اچھا عمل کر لے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کو جنت عطا فرما دے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی چوٹی کی جان بچا لے تو چوٹی کی جان بچانے پر بھی اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے جو اچھے عمل ہے اس کی بنیاد پر جنت ملتی ہے، لیکن انسان افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کو چھوڑ کر انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے، انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے، انسان بے حیائیوں کے اندر ملوث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا یہ دنیا اللہ اکبر دار العمل ہے، دار العمل یعنی کام کرنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ۔ اللہ اکبر، یہاں جو کرو گے وہاں پر وہی پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ نے جو نہیں کیا وہاں پر آپ کو مل جائے، چاہے آپ کسی خاندان کے ہو، چاہے آپ کسی خطے کے ہو، چاہے آپ کسی قبیلے کے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تھوڑی دیر آپ ذہن میری طرف لگائیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، بہت جلدی گفتگو مکمل کرنی ہوگی، لیکن آپ دھیان کریں، اگر اللہ ناراض ہے تو نبی کا بیٹا بھی اس دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے امتحان میں جو ناکام ہو جائے گا، خدا نہ خاندان دیکھے گا، نہ قبیلہ دیکھے گا، نہ خطہ دیکھے گا، نہ ڈگری دیکھے گا، کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی شان غیرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو سن کر اس پر حیرت بھی ہوتی ہے، کیا نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل جائے گا، قرآن نے کہا ہے تو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، تفاسیر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ایک نبی کا سگا چچا بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اب وہ بھی کوئی نبی تو کوئی معمولی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ اکبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا، جسے دنیا آزر کے نام سے جانتی ہے، جب وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا تو اس کو بچھو کی شکل میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، لوط علیہ السلام کی بیوی اس دن جہنم کے اندر داخل کی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب نبی کی بیوی، نبی کا سگا چچا، نبی کا بیٹا جس دن جہنم میں جا رہے ہوں گے، صرف اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے عقائد نہ ہونے
ہونے کی وجہ سے, اللہ رب العزت کے امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے, اس دن میرا اور آپ کا کیا بنے گا, ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ, ہم لوگ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ہم اچھے عمل کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر, بولو بتاؤ نا, ذرا غور تو کرو. کل قیامت کے دن اللہ کا امتحان ہے, امتحان لینے والا ایگزامینر خدا ہے, جانچنے والا خدا ہے, سوال کرنے والا خدا ہے. اللہ یقیناً راج محل بڑا علاقہ ہے, یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں. آپ جانتے ہیں جب ہمارے بچے ایس ایس سی ایچ ایس سی کے امتحانات دیتے ہیں, آئی ایس آئی پی ایس کے امتحانات دیتے ہیں, تو وہ دنیا میں اس امتحان کے لیے پوری رات پر جا کر کے تیاری کرتے ہیں. حیرت ہے, جس امتحان کے بعد پھر چانس ملے گا امتحان دینے کا, اس کے لیے طالب علم رات رات پر جاگتے ہیں. ان جاگنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں. جس امتحان میں ناکام ہونے کے بعد کامیابی کے پھر چانسز ہیں, اس کے لیے بچے اتنی محنت کرتے ہیں, رات و دن تگوتاؤ کرتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے, جس امتحان کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں ہے, پھر کوئی چانس نہیں ہے, اور وہ میرے اللہ کا امتحان ہے, وہ میدان محشر کا امتحان ہے, وہ قیامت کے دن کا امتحان ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی نا کہ اللہ اکبر, کوئی موبائل گیم سے لگا ہوا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے, کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے, کسی نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے, کوئی آخرت کو بھلا چکا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب بس اتنا کہ ہر جمعہ کو 2 رکعت نماز پڑھ لو اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. نہیں میرے عزیز, آج کے میں آپ کے سامنے ایک روایت کا مفہوم پیش کروں جو بخاری شریف میں اور مزید صحاح کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, جس کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں, آپ بھی دل کے کانوں سے سن لو. یاد رکھنا, اس دنیا میں جتنی بھی کر کے مرو گے, کوئی کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اس اللہ سے ڈرو, اس اللہ کا خوف کرو جس کے لیے انبیاء کرام رویا کرتے تھے, جس کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت اتنا روتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے سینے سے خدا کی خشیت کی وجہ سے حالت نماز میں 4تھی صف تک کی ہم آواز سنا کرتے تھے, اور آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی ہو تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے, اس طرح کی آواز ہم حضور کے سینے سے سنا کرتے تھے. اللہ اکبر, مجھے بتاؤ تو صحیح, جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے ہوئے آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. آپ مجھے بتائیں نا, اللہ اکبر, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پر کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان پر موت طاری ہو جائے گی. مولا کائنات, جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, جن کی بیوی شہزادی کونین, اللہ اکبر, جن کے بھائی رسولوں کے امام سید العالمین, آپ اندازہ کریں وہ مولا کائنات رات کے اندر, رات کے آخری حصے میں اس طرح بلک کر روتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا بلک کر تڑپ کر آہو پکا کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں, کیا کبھی ہماری راتیں ایسی گزری ہے کہ کبھی ہم نے اپنی قبر کو سوچ کر بھی رویا ہے؟ 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر تو روئے ہیں, ماں کی میت پر تو روئے ہیں, باپ کے جنازے پر تو روئے ہیں, دوستوں کے بچھڑنے پر تو روئے ہیں, کبھی کاروبار میں نقصان ہوا تو روئے ہیں, ایگزام میں ناکام ہوئے تو روئے ہیں, کسی حادثہ ہوا ہے تو روئے ہیں. کبھی اس لیے رویا کہ ایک قبر ہے, وہ قبر کی تنگ اور تاریخ پاتی ہے, کبھی اس لیے رویا اللہ اکبر نہ جہاں کوئی رشتہ دار ہے. میں تو کہتا ہوں جنت میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے, جہنم میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے, لیکن جنت و جہنم سے پہلے ایک منزل ہے جس کو قبر کہتے ہیں, اس میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا, نہ دوست ہوں گے, نہ احباب ہوں گے, نہ بھائی ہوں گے, نہ بھتیجے ہوں گے, اللہ اکبر, نہ دولت ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے, ہم اکیلے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر کسی بندے کو اکیلا 1 سال تک کے رکھ دیا جائے, وہ بندہ ایسے تنہائی کی وجہ سے تڑپ کر مر جائے. 10 بائی 10 کے خود کے کمرے میں پنکھا لگا ہے,
एसी लगाए, जरूरत का सामान है, लेकिन तन्हाई है तो कितना डर लगता है, कितना खौफ लगता है, कितनी तकलीफ होती है। लेकिन वो 10 बाय 10 नहीं बल्कि 2 गज जमीन है, न तकिया, न बिस्तर, न पंखा, न एसी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, नीचे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी है। और इसी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, वो कब्र की खौफनाक गर्मी है। पिंडाल के नीचे खुले आसमान मैदान के अंदर जब गर्मी का ये आलम है, तो कब्र के अंदर उस मिट्टी की गर्मी का आलम क्या होगा, कब्र के अंदर अंधेरे और तारीकी का आलम क्या होगा। फिर इतना ही नहीं, कफन को कीड़े नोच रहे होंगे, बिच्छू जिस्मों को डस रहे होंगे, जिन जिस्म पर बिच्छू और सांप चिमटे हुए होंगे, कोई बचाने वाला मददगार न होगा। आप मुझे बताएं, इस तरह खौफनाक वादी में जाना है, उसके लिए क्या तैयारी की? यही कि औरतों पर पाप की नजरें डालते रहे, यही कि जुआ खेलते रहे, वो जुआ जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत इमाम गजाली ने लिखा कि जो दुनिया में जुआ के आलात अपने हाथों में लेंगे, कयामत के दिन उनके हाथ सूअर के खून के अंदर रंगे हुए होंगे। जुआ खेलने वालों, आज जंगली रमी खेलने वालों, मोबाइल पर गेम्स के जरिए से जुआ खेलने वालों, 3 पत्ती का गेम है, ये गेम है, वो गेम है, यही ना कि आप बहुत मुहस्सब तरीके से गुनाह कर रहे हैं। सुन लो, गुनाह को मौलवी देखे न देखे, गुनाह को मौला जरूर देख रहा है, गुनाह को घर वाले देखे न देखे, अल्लाह अकबर जो ज़मान और मकान से पाक है वो खुदा बंदे को तो जरूर देख रहा है। मेरा अल्लाह फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां होते हो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है और इतना करीब होता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्बिल वरीद, वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। कभी सोचा उस कब्र की वादी के अंदर नौजवानों आज अपनी जवानी पर घमंड करके, अपनी जवानी पर गरूर करके, अपनी जवानी पर इतना करके नमाजों से कोसों दूर होना, मस्जिद में नहीं आते ना, जिम तो जा रहे हो घंटों घंटों जिस्म बनाने के लिए। मैं सलाम करता हूँ जिम जाने वाले जवानों को, लेकिन उनको मशवरा देता हूँ, जिस्म बनाना हो तो जिम जरूर जाओ, तुम्हारा जिस्म बना रहना चाहिए। लेकिन अगर कब्र में कीड़ों से जिस्म को बचाना हो तो 10 मिनट के लिए मस्जिद में भी तो जिस्म बनेगा, और मस्जिद आओगे तो जिस्म कब्र में महफूज रहेगा। नमाज के लिए वक्त निकालने वालों, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। अगर तुम सच्चे दिल से नमाज के पाबंद हो गए तो तुम्हारा कफन भी मैला नहीं होगा, तुम्हारा जिस्म भी सलामत रहेगा। आओ कुछ वक्त निकाले ले काम के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक रात मेरे पास जिब्रील और मीकाईल आए और उन्होंने मुझे उठाया, बाजू पकड़ के उठाया और मुझे लेकर के चले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ हदीस के अंदर अल्फाज अलग अलग है, मफहूम यही है, कहीं पर जिब्रील और मीकाईल का तस्करा है, कहीं तस्करा नहीं है, दो लोगों का तस्करा है। बहरहाल जिब्रील और मीकाईल दोनों ने मुझे बाजू से उठाया और उठाकर एक बुलंदी पर ले चले। आका फरमाते हैं, याद रखना ये किसी खतीब की नफाजिया नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन है, जिनके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है। ये उस रसूल का फरमान है। मुसलमानों गौर से सुनना, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं उन दोनों के साथ बुलंदी पर चढ़ा तो मैंने खौफनाक मंजर देखा। वो मंजर क्या था? एक बंदा लेटा हुआ है और दूसरा बंदा उसके सर पे खड़ा हुआ है और बड़ी सी चट्टान उठा करके वो उसके सर पे मारता है, और जब मारता है तो उसका सर कुचल जाता है। यानी कैसे कुचलता है? अगर उसको अपनी अल्फाज का जामा देना चाहे तो यूं कहें, जैसे चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, वैसे वो चट्टान जब उसके सर पे पड़ती है तो उसका सर पिस जाता है। चट्टान लुढ़क करके जब वो दूर जाती है, फिर वो बंदा उठाने के लिए जाता है और उठा कर लाता है तो पहले की तरह इसका सर फिर से बराबर वैसे ही हो जाता है। वो फिर चट्टान उसके सर पे मारी जाती है। जिक्र हाथ पर कुचलने का नहीं किया गया, जिक्र पैर पे कुचलने का नहीं किया गया, जिक्र सर पे कुचलने का किया गया है। इससे पहले के उस अजाब का कोई
تذکرہ کیا جائے تھوڑی دیر سوچیں، انسان کے جسم میں سب سے نازک ترین کوئی حصہ اگر ہے تو اس کا سر ہے۔ ہاتھ میں لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پیر میں لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پیٹ پر بھی لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن سر پہ لگے کھوپڑی پر تو چھوٹی سی جو ہے وہ درد کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا سا لگ جائے تو بہت انسان چکراتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے بائک چلانے والوں کے لیے ہندوستان کا قانون اور کئی ملکوں کا قانون ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے، اس لیے کہ بائک والا اگر گرے گا، ہاتھ ٹوٹے گا تو زندگی بچ سکے گی، پیر ٹوٹے گا تو زندگی بچ سکے گی، لیکن اگر سر پہ چوٹ آئی دماغ کو تو پھر زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے دماغ کو سر کو لوگ بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہائے ہائے اللہ کے حبیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا سر کچلا جا رہا تھا، اور کیسے کچلا جا رہا تھا؟ اس کا سر جو کچلا جا رہا تھا وہ بڑی سی چٹان سے، چٹان کہتی ہے بڑے پتھر کو، بڑی سی چٹان سے اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا، نماز وقت میں سویا ہوا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کے سامنے نماز کی اہمیت نہیں رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہمیں کوئی صاحب، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی جنت میں لے کر چلے جائیں گے، تو میں آپ کی یہ شہر کے اتنے بڑے آدمی جو صرف آپ کے شہر کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، راج محل والوں کو خوش نصیب ہو کہ ایک اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم جو علم کا جبل شامل ہے وہ آپ کی اس بستی میں پیدا ہوا ہے، اتنا بڑا ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ نماز کو چھوڑ کر اگر یہ سوچتی ہے کہ کوئی ولی آپ کو جنت میں لے جائے گا تو یہ خود فریبی اور شیطان فریبی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ولیوں کے سامنے ان کے درمیان نماز چھوڑ کر اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، یہ بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے کیا میں حنفی ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں کو کافر نہیں کہتا تھا، لیکن صحابہ کے اقوال آپ اٹھا کر کے پڑھیں، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ رسول پاک کے دور میں مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ نماز کی بنیاد پر مسلمان سمجھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ میرے ذمے سے باہر خارج ہو گیا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح جس سے رسول پاک بیزاری کا اظہار کرے، اور صرف بیزاری کا نہیں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی جو احناف فقہا میں صف اول کے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے۔ توجہ کرنا وصیت کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے ایک سے کتنا ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو تو بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، بے نمازی کے قریب مت بیٹھنا، اس لیے کہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے، جس پر آسمان سے لعنت برسے اس کے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس میں آسمان سے لعنت برسے اس کے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جس میں آسمان سے لعنت برسے اللہ اکبر اس کی بگڑی کیسے مل سکتی ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے نماز چھوڑی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کی چوکھٹ پر اس کے دربار میں تھے، آج بھی اسی کے دربار میں، قیامت تک اسی کے دربار میں رہیں گے۔ اللہ کا در چھوڑ کر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مسائل کے ہی حل ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا دیکھو دنیا میں مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان توڑے جا رہے، جلائے جا رہے۔ میں نے کہا جو ایسا کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اپنے انجام کو پہنچے گا، کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ بھی کوئی اجاڑ دے تو اللہ اس کے گھر کو ویران کرے گا،
میں کبھی بھی گھر اجاڑنے والوں کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، لیکن ایک سوال مجھے مسلمانوں سے کرنا ہے، تمہارے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے تو تمہیں کتنا درد ہو رہا ہے؟ تم نے صدیوں سے جو اللہ کا گھر ویران کر رکھا ہے اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ اس کا درد کس کو ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی بلڈوزر چلانے والا مائی کا نام پیدا نہ ہوتا اگر مسلمان اللہ کے گھر کو آباد کرتے۔ اور آج بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے اللہ کے توکل پر، آج بھی مسلمان اگر مسجد کو اللہ کے گھر کو خلوص سے دل سے سجدوں سے آباد کرے، انشاءاللہ اللہ تمہارے گھروں کو پھر ایسے آباد کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا امین بھائی حالات خراب ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع نہ کرتے دنیا کو سدھارنے کے لیے۔ میں نے کہا رک، اس وقت جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے تحریک چلانا ہے تو مسجد بھرو تحریک چلانا شروع کر۔ جس دن مسجد بھر جائے گی، جیسے مسلمان جمعہ میں آتے ہیں ویسے مسلمان فجر میں آئیں گے، پھر دیکھنا تمہارا سیاسی عروج کیسے ہوگا، تمہارا سماجی عروج کیسے ہوگا، تمہارا تعلیمی عروج کیسے ہوگا۔ آپ سوچیں گے مولانا ایک سجدے سے کی ثواب بتا رہے، واللہ میں کوئی کسی کمپنی کی طرح آپ کو ہتھیلی میں جنت نہیں دکھا رہا ہوں۔ سجدے میں جب خدا مل جائے، سجدہ ہے کیا؟ جب سجدے کی وجہ سے خدا مل جاتا ہے تو وہ کون سی نعمت ہے جو سجدے کی وجہ سے نہیں مل سکتی؟ جب اپنے رسول نے فرما دیا کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو خدا اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سجدوں کے پابند بنو، اپنے بچوں کو سجدے کا پابند بناؤ۔ اور اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے۔ یاد رکھنا، بدبخت آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ ہم لوگ سنی لوگ بغیر کسی خوف کی یہ بات دنیا میں کہتے ہیں، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ اصحاب رسول جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہ کا ترانہ گنگناتا ہے، وہ اصحاب رسول جن کے لیے والذین معہ کے الفاظ قرآن کہتا نظر آتا ہے، وہ اصحاب رسول اللہ اکبر جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ میرے آقا نے ان اصحاب سے کہا میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے۔ اب حضور نے کہا تو انہوں نے تو دعا کرنی تھی، لیکن پھر آقا نے پوچھا کیا تم مجھ سے سوال نہ کرو گے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور بتائیں کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے۔ اللہ کے رسول ان کو بدبخت کہہ رہے کہ جنہوں نے نماز چھوڑی، اور محروم بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اپنے حال کو رحم کرو، سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازیوں کو۔ تو پھر آقا کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ سر کچلا جا رہا ہے، سر کیا درد ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کس کو پکارو گے؟ اور سر کچلا جائے گا، سر پہ چٹان ماری جائے گی، پتھر لڑک کر جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالنے میں کیا جاتا ہے؟ میرے آقا نے سلام فرماتے ہیں پھر آگے بڑھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے جبڑوں کو راڈ سے، یہ راڈ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں راڈ نہیں کہا گیا، لیکن راڈ آپ سمجھ سکتے نا، لوہے کا راڈ، تو اس سے اس کے جبڑوں کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔
اور وہ چیخ رہا ہے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اس کی یا رسول اللہ یہ افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں. کسی بھی کے خلاف افواہ پھیلایا کرتے ہیں. یہ افواہ پھیلانا جیسے آج کل آپ لوگ واٹس ایپ پر کوئی بھی بات آ گئی اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا, بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا. کسی کے بارے میں الزام لگا دیا اور فلاں کا تو فلاں کے ساتھ چکر ہے. تم تو مستی میں بول چکے چکر ہے, لیکن اب اس پر کیا چکر آئے گا اس کو تو دیکھو. اس کی عزت کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہوگا اس کو تو دیکھو. آپ اس کے بارے میں چاہ کر منہ اٹھا کر بول دیتے میں نے فلاں سے سنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے کو بیان کر دے. اس لیے تحقیق میں تو کیا کرو, افواہیں نہ پھیلایا کرو. افواہ پھیلانے والوں کے جبڑے کاٹے جائیں گے. افواہ پھیلانا میں عورتوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے. عورتیں بہت پھیلاتی ہے افواہ, بلکہ عورتوں کا ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ افواہ پھیلاتی بھی جائے گی اور کہتی بھی جائے گی کہ بہن اب اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا, بہن اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا. 2 گھنٹے ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرے گی, غیبت کرے گی, چغلی کرے گی, ایک دوسرے کے عیب بیان کرے گی, اور جب جدا ہوگی 2 گھنٹے کے بعد تو ایسے اظہار تقویٰ اور ولایت کے ساتھ رخصت ہوگی. اللہ استغفر اللہ, اللہ سب کو معاف کرے. ہم تو بس یہی گفتگو کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب کی حال کی اصلاح کرے. غیبت کرنا ہمارا مقصد ہے, اللہ سب کو معاف کرے. یعنی کہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ 2 جملے اخیر میں ایسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی کہہ جائے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے دور کی رابعہ بستی ہے. تمہاری یہ 2 جملے رسمی طور پر تمہاری اس غیبت کو, اس افواہ کو, ان الزامات کو, ان تہمت کو جو وہ ختم نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھنا, اپنے آپ کو اگر جہنم سے بچانا ہے افواہ پھیلانے سے توبہ کرو. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اور آگے بڑھے. ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اوپر سے تنگ ہے, نیچے سے کھلا ہوا ہے, اور اس کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ چیخ چلا رہے ہیں, اور پھر جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو کچھ عورتیں اور کچھ مرد اس میں ننگے تھے, اور ان کو جو ہے وہ جیسے ہانڈی ابلتی ہے تو ڈھکن اوپر ہوتا ہے, ویسے جہنم ابل رہی تھی آگ. تو وہ کبھی اوپر ہوتے تھے پھر نیچے ہوتے تھے, اور وہ اتنا چلا رہے تھے. تو میں نے جھانک کر دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں وہ مرد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, بدکاری کیا کرتے تھے, بدفعلی کیا کرتے تھے. ان کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں بھی ننگے تھے, اور اس طریقے سے جہنم ابل رہی ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کی آواز سے کلیجہ